یہاں تک امید ہے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہم آگے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آگے جو ہمارا ترجمے کا سیشن ہے اس کو ہم آگے انشاءاللہ العزیز وہ لیتے ہیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اگر کسی کو کوئی سوال ہو پچھلے ہماری گرامر کے حوالے سے تو وہ اپنا سوال کر سکتا ہے۔ کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے میسج میں بھیج سکتے ہیں، میں میسج دیکھ کر آپ اس کا جواب رپلائی کر دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ صم بکم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ہماری آج کی آیات ہے۔ مثلہم، قرآن میں کثرت سے لفظ آئے گا۔ مثل کا معنی مثال ہے، ہم ضمیر پرونون ہے، یہ بار بار لفظ قرآن میں آ رہا ہے، غائب کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے۔ ان کی مثال کا مثل، کاف اور مثل دونوں تشبیہ کے لیے آتے ہیں، ہم ان کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں جیسے کہ، ان کی مثال ان جیسی ہے۔ الذی، وہ شخص، یہ ون پرسن کے لیے موصول آتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے پچھلی چیز کو، پچھلی چیز مثل تھی، اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ مثل الذی استوقدہ، استوقدہ کا معنی ہوتا ہے جلانا، نارن آگ۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلایا آگ کو۔ فلما، فا کا معنی پس، لما کا معنی جب، اضاءت روشن ہو گئی، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، اردو میں ہمارا لفظ ضیاء استعمال ہوتا رہتا ہے، ضیاء پاشیاں، یہ سورج کی ضیاء پاشیاں، یہ لفظ اردو میں مستعمل ہوتا رہتا ہے، تو اسی سے یہ لفظ ہے اضاءت، روشن ہو جانا۔ ما کا معنی جو، حول ارد گرد ہو اس کے، ذہبہ لے جانا، اللہ اللہ تعالیٰ، بے نور، نور روشنی کو کہتے ہیں، ہم ان کی، واو کا معنی اور، ترک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے میں نے یہ کام ترک کر دیا ہے، فلاں کام ترک کر دو، چھوڑ دو۔ ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو میت چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو بھی ترکہ کہا جاتا ہے، مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا مال۔ ہم ان کو، فی میں یا بیچ، ظلمات اندھیرے، ظلم کی جمع ہے، ظلم زواد لام پیش میم ہو تو اس عربی زبان میں ہوتا ہے اندھیرے۔ قرآن میں کثرت کے ساتھ لفظ ظلمات آئے گا۔ لا نہیں، یبصرون بصیرت سے ہے، بصر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال مثل اس شخص کے ہے جس نے جلایا آگ کو، پس جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ صم بکمن، صم کو معنی ہوتا ہے بہرا ہونا، جو سن نہ سکے، بہرا۔ بکمن، گنگا ہونا، بول نہ سکے۔ یون، اندھا ہونا۔ فہم، پس، فا کا معنی یہ پہلے بھی آیا ہے، لفظ کئی دفعہ آئے گا،
ہم پرونون ہے وہ، لا نہیں، یرجعون ہماری اردو میں لفظ ہوتا ہے رجوع کر لینا، لوٹ آنا، ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں بات سے رجوع کر لیا، نہیں لوٹ آئے، مانا ہوگا وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹتے نہیں۔ او کسیب، یا یہ کاف کو میں نے بھی بتایا اس کا مطلب جیسا کہ، یا جیسے کہ، سیب بارش کو کہتے ہیں، ہم جب بارش اتر رہی ہو ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ یاد کر لیں، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ جو بارش نازل کر رہا ہے اس بارش کو نفع والی بنا، سیب بارش کو کہتے ہیں، یہ دعا بڑی مشہور ہے، بارش کے وقت ہم پڑھتے ہیں اللہم سیبا نافعا، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد من کا معنی سے، السماء آسمان، فی ہے، فی کا معنی بھی میں نے بتایا میں آیا ہے، ہی پرونون ہے، واحد 1% کے لیے آتا ہے، اس میں، یا جیسے کہ بارش ہے آسمان سے، اس بارش میں ظلمات اندھیرا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب بادل گہرے چھاتے ہیں دن کے وقت بعض اوقات اندھیرا محسوس ہونے لگ پڑتا ہے۔ واو کا معنی اور، رعدن، رات کا معنی ہوتا ہے آواز کو کہتے ہیں، بادل چلنے کی آواز، سورت بھی ہے سورت رعد، فرشتوں کو بھی کہتے ہیں رعد، دراصل اس آواز کو کہتے ہیں جب بادل گرجتے ہیں، بادلوں کے گرجنے کی آواز۔ واو کا معنی اور برق، بجلی کو کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں اب تک یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اب تو ہم الیکٹرکسٹی کہتے ہیں یا الیکٹریکل سامان کہتے ہیں، الیکٹرک سٹور کہتے ہیں، اس سے پہلے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے برق کی آلات، برق بجلی کو کہتے تھے، برقی آلات۔ آج کل بھی آپ کئی چیزیں لیں تو ان پہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے برقی آلات، بل کے ان کو برقی آلات کو ایسے لیں، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ یجعلون، جعل یجعل، اس کا مطلب ہے ڈال لینا، جعل ڈال لینا، اصابع، اصابع انگلی کو کہتے ہیں، انگلیوں کو، یہ اسبا کی جمع ہے، اصابع، ہم اپنے، فی میں، آذان، آذان کا معنی اعلان کرنا بھی ہوتا ہے اور اذان کا معنی کان بھی ہوتا ہے، کان کے لیے دوسرا سمع استعمال ہوتا ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا، وَعَلَىٰ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، سمع کا کم، اصل سم کا معنی ہوتا ہے سننا، اس لیے اس کو کان کے اوپر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استعمال آذان، یہ بھی کان کو کہتے ہیں۔ من السوائق، سوائق چیخ کو کہتے ہیں، بلند آواز۔ حذر کا معنی ہوتا ہے ڈر، الموت کا معنی ہوتا ہے موت۔ واو کا معنی اور اللہ کا لفظ، اللہ کا نام ہے، محیط کو معنی احاطہ کرنے والا، کافرین کافرین، ترجمہ یہ ہوگا او کسیب، یا ان کی مثال، یا ان کی مثال جیسے بارش ہوتی ہے آسمان سے، یہ مثلہم اس کے ساتھ لگے گا، مثلہم کسیب، یا ان کی مثال جیسے کہ بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں اور گرج ہوتی ہے اور بجلی ہوتی ہے، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے، چیخ سن کر موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکادو اسم فاعل کا صیغہ ہے، قرآن میں اسی طرح کادا یکادو، یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، کادا کہیں یکادو، قریب ہے۔ البرق، ابھی آپ نے لفظ پڑھا برق بجلی۔ یختفو، یختفو کا معنی ہوتا ہے اچک لینا، جیسے یہ چیل وغیرہ ہوتی ہے تو چوزوں کو اچک لیتی ہے، چوزے آسمان پہ اور رہتے ہیں، اوپر سے آتی ہے اور ایسے چھپٹا مارتی ہے اور چیز کو اچک لیتی ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے خطف۔ خطف کو ہوتا ہے زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو آسمان سے آنے والی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، یختف کو معنی ہوتا ہے۔ ابصار، آپ نے پہلے یہ لفظ پڑھا ہے آنکھیں، ہم ان کی، کلما جب کبھی، ادا، یہ بھی اضاءت اپنے اوپر پڑھا ہے، روشنی، وہاں پڑھا جب روشنی ہوتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، یہ ضربت کی طرح ہے، یہ ضربہ کی طرح ہے، ان کے لیے مشاؤ، مشاؤ کا معنی ہوتا ہے چلنا، وہ چلتے ہیں، فیہ، یہ لفظ پہلے گزر چکا اس میں، وَإِذَا، یہ بھی لفظ پہلے گزر چکا ہے، اور جب، ازلما، یہ ظلم سے بتایا تھا اندھیرا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، یہ بھی لفظ گزر چکا ہے ان پر، قامو، کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام،
لفظ آپ نے پڑھا ہے یقیمونا، یقیم کا قیام کر لینا، کھڑے ہو جانا، اسی سے ہے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لذہب تو لے جاتا بسمعہم، ان کے کان، یہ سم کے لیے لفظ دوبارہ کان کے لیے لفظ سمع آ رہا ہے، وابصارہم، ابصار اوپر ابھی ہم نے لفظ پڑھا ان کی آنکھیں، ان اللہ، ان کا معنی بے شک، اللہ کا معنی اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یکاد البرقو، قریب ہے کہ بجلی، یخطفو چکلے ابصار، ان کی آنکھوں کو، علما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب مختصر اس کی تفسیر وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس پورے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین کی پہلی بات اللہ نے یہ ذکر کی کہ ان کی زبان اور ان کے دل متحد نہیں ہوتے، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، میں یہ بتایا، جو لوگ زبان سے تو اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ آج کل یہ نفاق ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے، زبان سے بات کیا کرتے ہیں اور دل سے وہ بات ان کے اندر کیا ہوتی ہے یہ۔ اچھا، وہ اب ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ان کی مجبوری کیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ تو فرمایا دراصل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ مثلا اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو بہت سارے حقوق ملتے ہیں، مال غنیمت میں سے بہت زیادہ مال آتا ہے، وہ لوگ اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مال حاصل کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ کرنا یہ چاہتے ہوتے ہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے، ایمان والوں سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کا ان کو جب نقصان کا پتہ چلے گا تو اس وقت وہ بہت زیادہ پچھتائیں گے اور پریشان ہوں گے، لیکن اس وقت سوائے پچھتانے کے اور پریشان ہونے کے اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے نفاق کی، اب وہ بیماری بڑھتی ہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جو دوا کی مرض بڑھتا ہی گیا۔ ان کے لیے جتنی ہم اصلاح کے لیے آیات نازل کرتے ہیں، یہ ان کو اپنے مخالف سمجھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان آیات سے کوئی فائدہ حاصل کریں، الٹا اسلام کو اپنے مخالف سمجھ کے یہ مسئلہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب، اور سبب یہ ہے ان کا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ فساد کی ایک صورت یہ ہوتی ہے چغل خوری، یہ منافقین کے اندر عام تھی، جیسے آگے ابھی آ رہا ہے ان کا۔ تو وہ چغل خوری کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے تئیں اصلاح کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیں، ہماری برادریوں میں، ہمارے گھرانوں میں، رشتہ داروں میں، سوسائٹیوں میں فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں چغل خور ہوتے ہیں اور ہر ایک کو لڑاتے رہتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بدظن کرتے رہتے ہیں، نوبتیں لڑائیوں تک آ جاتی ہیں، جہاں تک کہ مساجد تک محفوظ نہیں ہے اس بات سے۔ یہ فساد کی صورتحال ہوتی ہے۔ فرمایا خبردار، بے شک وہ فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لاشعوری کے اندر دراصل نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ان کا طرز عمل ہوتا کیا ہے؟ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے باقی صحابہ ایمان لائے، جس طرح ان کا طرز عمل ہے، طرز عقیدہ ہے، طرز فکر ہے، پریکٹیکل زندگی جیسے وہ گزارے، تم بھی یوں پریکٹیکل زندگی گزارو۔ وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے، یعنی وہ سیدھے سادے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھیں، جو آدمی سچی بات معاشرے میں کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور لوگوں کے سامنے صحیح بات کر لیتا، اپنے دل کی بات، منافقت نہیں کرتا، چھپاتا نہیں بات کو، لوگ اس کو آج بھی بے وقوف کہتے ہیں کہ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔
اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرے؟ فرمایا خبردار، بے شک وہ بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا ان کا طرز عمل کی منافقت، جو میں نے کہا مثال آ رہی ہے فساد کی، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور اس وقت وہ مشرکین کی باتیں مسلمانوں کو بتاتے ہیں، جی وہ تو یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک نفرت پھیلاتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب تنہائی میں جاتے اپنے شیطان سرداروں کے پاس، تو پھر وہاں پر جا کر یہ لوگ مومنین کے بارے میں بات کرتے ہیں منافقین کے مجلس میں بیٹھ کر، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کس کے ساتھ ہو، مسلمان جب پوچھتے ہیں یار تم ادھر گئے تھے ان منافقین کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ جی ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ اور جب ان سے وہ منافق وہ مشرک پوچھتے ہیں، کافر پوچھتے ہیں تو مومنوں کے پاس مسلمانوں کے جماعت میں فلاں پروگرام میں بیٹھے تھے، وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو یہ کہتے ہیں جناب ہم مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ ان سے مذاق کرے گا، مطلب اس کا یہ الزامی جواب ہے، اللہ ان سے مذاق کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اس مذاق کی سزا دے گا، یہ جو مذاق کر رہے ہیں اس کے انقریب ان کو سزا ملنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی کے اندر بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی کے اندر جو ہے بڑھاتا رہے گا، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو مولا دیتا ہے، یہ سمجھ رہے ہم کو بہت بڑا نفع کما رہے ہیں، یہ نفع نہیں کما رہے، عنقریب ان کو معلوم ہوگا کہ اصل میں ہونے والا کیا ہے۔ یہ سرگرداں ہیں، جیسی آنکھیں بند ہونی ہے حقیقت ان کے سامنے یہاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال اب ایسے ہے، یہاں فرمایا ان کو اللہ نے ہدایت جیسی قیمتی نعمت دی، لیکن اپنی منافقت کی بدولت انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اب اس کو اگر تجارت کے عنوان سے دیکھا جائے تو یہ کوئی نفع بخش تجارت نہیں کہ آدمی ایک عمدہ چیز کو، اعلیٰ چیز کو، دائمی فائدہ دینے والی چیز کو ایک ایسی چیز کے پیچھے چھوڑ دے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو فرمایا یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ان کے مقدر میں اب ہدایت نہیں، اب کبھی یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں منافق ہمیشہ جو ہے وہ دھوکے کے اندر رہتا ہے، قیامت تک اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے، اب اس کے آگ جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں آگ سے وہ گرمائش حاصل کرے، اور اندھیرے میں پہلے زمانوں میں جب لائٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا تو لوگ آگ جلا کر اس سے روشنی حاصل کرتے تھے، اور آگے آگ جلا کر ہی وہ رات کا اگر سفر کرنا ہوتا تو سفر کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ اب ایک آدمی جب آگ جلاتا ہے اور اس کے ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی باری آئے، اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی روشنی کو لے جائے اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دے، تو فرمایا لا یبصرون، یہ ایسی ناکامی ہے کہ آدمی اس وقت کچھ دکھائی آدمی کو نہیں دیتا، نہ آگے دکھائی دیتا ہے نہ پیچھے دکھائی دیتا ہے، آدمی ہکا بکا ایک جگہ میں رہ جاتا ہے کہ اب کیا کرے۔ منافقوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ان کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی میں اپنے اعمال کو دیکھتے، لیکن ان کی جو پیچھے آئی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کیا، اس کے دین کے ساتھ مذاق کیا، اس کے پیغمبر کے ساتھ مذاق کیا، اہل ایمان کے ساتھ مذاق کیا، تو ایمان کی شمع جو تھی ان کے دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ لے گیا، ختم کر دی۔ اب یہ اندھیرے میں کھڑے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں جائیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے گنگے ہوں، بہرے ہوں، اندھے ہوں، یہ اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے لوٹ سکتے ہیں، اب نہ یہ پورے مسلمان رہ سکتے ہیں نہ کافر رہ سکتے ہیں، یوں ہی بین بین کی زندگی گزاریں گے، اور ایک پریشان اور متذبذب قوم رہے گی، یعنی نہ دنیا کو کوئی فائدہ حاصل کر سکیں گے نہ آخرت کو کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ دی، اصل میں جب آدمی ایمان، اس کی مثال پہلے آپ سمجھ لیں، جب بارش ہوتی ہے، بارش میں تین چیزیں ہوتی ہیں، شروع میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، آدمی پر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر جب بجلی چمکتی ہے اور اس کے گرجنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ آدمی کو مزید خوف زدہ کر دیتی ہے، لیکن عقل مند آدمی کو، بلکہ ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ گھبراہٹ، یہ اندھیرا عارضی ہے، اس کے بعد ابھی بارش ہوگی
اور بارش سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اس طرح بجلیاں چمکیں گی۔ بجلی چمکنے کے ساتھ اگر کہیں میں اندھیرے میں کھڑا ہوں تو میں اس سے راستہ پا لوں گا، تو یہ عنقریب بارش میرے لیے فائدہ مند بن جائے گی۔ وہ ان اندھیروں کو بھی برداشت کرتا ہے، بجلی کے چمکنے کو بھی برداشت کرتا ہے، گرجنے کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دے موت کے ڈر سے، اور وہ اس کو ناگوار سمجھے، ناپسند سمجھے، تو وہ آدمی بیچارہ اپنی غلط فہمی کے اوپر ہے۔ بارش تو نازل ہو کر رہے گی، اور جن لوگوں نے اپنی زمین تیار کر رکھی ان کو فائدہ پہنچائے گی، اور جنہوں نے زمین تیار نہیں کر رکھی، غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہی فرمایا کہ مثال ان منافقوں کی آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، اس میں خطرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں ان کی طرف سے پریشانیاں، تکالیف، مصائب، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جو آدمی ڈٹے رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے اجر اور انعام سے نوازتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، سب سے زیادہ تکالیف، مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، لیکن آپ ثابت قدم رہے تو اللہ نے کتنا انعام دیا۔ تو جو لوگ ہٹ گئے اسلام سے، ان کے لیے آج قرآن کتنی سخت وعید کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ قریب ہے، بجلی اچک لیں ان کے کانوں کو۔ یہ ڈر رہے ہیں کہ جی ہم جہاد کریں گے، موت آ جائے گی، اسلام کو قبول کریں گے، ہمارا معاشی نظام خراب ہو جائے گا، سود کے بغیر کیسے چل سکیں گے، یہ سارے سوالات اٹھاتے ہیں۔ فرمایا یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے بجلی بھیجے اور ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، اور جب ان کی روشنی ہو اس میں چلنے لگیں تو اندھیرا چھا جائے، تو یعنی کوئی ناگہانی مصیبت اس کے علاوہ بھی تو آ سکتی ہے، ان کی ساری معیشت کو ڈبو سکتی ہے۔ جیسے اللہ کی پناہ ابھی کرونا کی مرض آیا تھا، ویسے ایک دن کے لیے کوئی شاپ بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نماز کے وقت شاپ بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کورونا کا مرض آیا تو اب دیکھتے پورے 3-4 مہینے تو سارے کاروبار ٹھپ رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر دیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ڈھیل دیتا اور سمجھاتا ہے کہ شاید آدمی مرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ جائے۔ یہ اس کی مختصر سی تفسیر بھی ہو گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی ہو گیا ہے، تو اس کا آپ نے ترجمہ کر کے، جیسے آپ معمول ہے، معمول کے مطابق اب روزانہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ترجمہ کر کے بھیجیں گے، جو کام کیا ہے وہ کر کے آپ مجھے انشاءاللہ العزیز بھیجیں گے۔ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔